إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کی کبریائی اور بڑائی کائنات کا ایک ایک ذرہ کر رہا ہے، اور ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ بعدہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے خطبے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ نیکیوں کا دلدادہ ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ دین کا خیر خواہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، کسی منصب کے لیے نہیں، کسی جائیداد کے لیے نہیں، کسی مال کے لیے نہیں۔ اور یہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت طبعی ہے اور ایک محبت کسبی ہے۔ محبت طبعی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنی جائیداد سے محبت کرتا ہے۔ یہ کمال محبت نہیں ہے، یہ محبت کا طرح امتیاز نہیں ہے، یہ تو طبعاً ہے، فطرت اللہ نے رکھی ہے، اور یہ محبت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا ایک بلی جب اسے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ میرا بچہ یہاں محفوظ نہیں ہے تو اپنے منہ سے ہی اٹھاتی ہے، لیکن کتنی حفاظت سے اور صیانت سے اٹھاتی ہے کہ اس کا دانت نہیں لگتا ہے بچے کو۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے، یہ طبعی ہے اور یہ کمال محبت نہیں ہے۔ ایک کسبی محبت کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا، لیکن ایک دین کا رشتہ ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ دینی بھائی ہے، اسے جو تکلیف پہنچتی ہے میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اگر یہ محبت ہے، اور یہی محبت صحابہ کرام میں تھی، ہجرت کر کے مسلمان پہنچے تو اپنی محبت ہی نچھاور کی تھی، انہیں اپنا بھائی مانا تھا، اپنی جائیداد میں حصہ دیا تھا، آدھا مال بانٹ دیا تھا۔ اور یہی نہیں، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، یہاں تک کہہ دیا، دیکھیے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی ہیں، مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ مواخات ہوا، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لو، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لو، ایسی مثال بھائی چارگی کی،
ایسی مثال اخوت کی، ایسی مثال ایثار کی، ایسی مثال ہمدردی کی کہیں نہیں ملے گا. یہ صرف مسلمانوں کے حق میں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے زیادہ مالدار ہیں، سب سے زیادہ مالدار ہیں. ان سے مواخات ہوتا ہے، ان سے بھائی چارگی ہوتی ہے، انہیں بھائی بنا دیا جا رہا ہے. آدھا دے دیا. حضرت سعد بن ربی نے جو کہا تھا، کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، پسند کرو، جو تمہیں پسند آئے مجھے بتلاؤ، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. عدت گزر جانے کے بعد اس سے نکاح کر لو. کیا دنیا کی تاریخ میں یہ محبت کی مثال ملے گی کہیں؟ ایسی ہمدردی کی اور اخوت اور بھائی چارگی کی مثال. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. اور گئے، تجارت کیا. مدینے کے سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. یہ ہے اخوت، یہی اخوت تھی صحابہ کے اندر. مستدرک حاکم کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، میں موضوع سے بہک گیا. مستدرک حاکم کی روایت یاد آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کے گھر دوسرے صحابی نے بکری کا سر ہدیے میں بھیجا ہے، تحفے میں بھیجا ہے. سنا ہے کہ ان کے پڑوسی ہیں بھوکے، سنا ہے کہ ان کے پڑوسی ہیں بھوکے، ہے مشہور جن کی سخاوت ہے زیادہ. دنیا میں بڑھ رہا ہے، اپنے نچلے والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو نظر نہیں آتا ہے. سنا ہے کہ ان کے پڑوسی ہیں بھوکے. باتیں دیا ہدیہ اپنے بھائی کو. وہ آدمی کیا سوچ رہا ہے جس کے گھر پہنچا ہے؟ مجھ سے زیادہ ضرورت مند فلاں صاحب، ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے گھر والے زیادہ ضرورت مند ہیں. اللہ اکبر. دوسرے کے گھر بھیج دیا. وہ دوسرے کے گھر سے تیسرے کے گھر پہنچا، 7 گھروں سے واپس ہوتا ہوا، ایک نہیں 7 گھروں سے واپس ہوتا ہوا پہلے صحابی کے گھر پہنچ گیا جس نے بھیجا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. تو محبت اور بھائی چارگی جب رہے گی، اللہ کے لیے جب محبت رہے گی، تو یہی خوشگوار ماحول بنے گا. ایسے ہی خوشگوار ماحول رہے گا جو صحابہ کرام کا تھا، جہاں نہ حسد تھا، نہ کینہ تھا. بلکہ روایت مسلم کی یاد آ رہی ہے، کینے کی بات آئی تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کو ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے. جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور ان 2 لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو، انہیں مہلت دے دو، جن کے اندر آپس میں عداوت ہوتی ہے، آپس میں دشمنی ہوتی ہے. ان دونوں کو مہلت دے دیا جاتا ہے کہ جب تک صلح نہ کر لیں، جب تک کہ آپس میں یہ مل نہ جائیں، اس وقت تک ان کی بخشش نہیں. مہلت دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ مہلت دو، مہلت دو، جب صلح کر لیتے ہیں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے. آج ہم انا کے شکار ہیں، ضد کے شکار ہیں. اپنے بھائی سے بسا اوقات بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بیٹی ماں سے گفتگو نہیں کرتی ہے، بہن بھائی کے رشتے میں درار رہتا ہے. یہ اخوت اور بھائی چارگی نہ ہونے کی بنیاد پر.
اور ایک اور حدیث کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کیا، مومن بھائی سے اپنے گفتگو نہیں کیا 1 سال تک، تو گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، خون کر دیا اس کا۔ اس لیے ذاتی جھگڑوں کو، ذاتی رنجشوں کو، ذاتی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، نہ اس سے مال چاہے، نہ اس سے خرچ چاہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کے لیے محبت کرے گا تو حدیث قدسی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک دوسرے سے میرے خاطر محبت کرنے والوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے کہ میرے لیے ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں حقت محبتی، میری محبت لازم ہو گئی ہے، کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی محبت مل گئی، آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمیں کیوں فٹ بال بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے ساتھ، نہ اللہ کی نصرت ہے، نہ اللہ کی مدد ہے، نہ اللہ کی معیت ہے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، نہ اللہ کا ادا کیا، نہ رسول کا حق ادا کیا، نہ ایک مومن بندے کا جو حق تھا اس حق ادا کیا ہے۔ جب محبت کرو گے، جب اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، تو اس کا صلہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے جب محبت کرتا ہے، نادى جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فحبہ، تم اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور حضرت جبریل اہل آسمان میں یعنی فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے آسمانی مخلوقات، سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ تمہارا نام آسمانوں پہ لیا جا رہا ہے، فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے، رب ذوالجلال تمہارے نام کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ہم ہیں ضد پہ، ہم ہیں انا پہ، ہم ہیں اپنی انا میں ڈوبے ہوئے، کبر میں اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ توڑو پندار کو، یہ توڑو پندار کو، اور خاندانی دشمنیوں کو ختم کرو اور مل جاؤ محبت کر کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، یہ اللہ کا انعام ہے، جوڑ نہیں سکتے تھے۔ سورہ انفال میں اللہ نے کہا کہ کوئی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس تمہارے دلوں کو جوڑ دیتی، اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ جبریل کہتے ہیں آسمان والوں سے، وہ آسمان کی مخلوقات اور فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمانوں میں محبت ہے، زمین پر تو ہو اور تیرا تذکرہ ہو آسمانوں پر، زمین پر تو ہو اور تیرا تذکرہ ہو آسمانوں پر۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، جو ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے
अल्लाह के बंदे मोहब्बत करने लगते हैं, दरिंदे मोहब्बत करने लगते हैं, चरिंदे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, हम उनकी मोहब्बत को दुनिया में आम कर देंगे। मोहब्बत आम कर देंगे, दुनिया तुझसे मोहब्बत करेगी। आज हमने नफरत की निगाहों से क्यों देखा जा रहा है कि हमने अल्लाह से जैसी मोहब्बत करनी थी नहीं की, रसूल से जैसी मोहब्बत करनी थी मोहब्बत नहीं की, बंदों के साथ जो हुकूक थे हमने वो हुकूक अदा नहीं किए हैं। इसलिए दुनिया हमें पाए तहकीर से ठुकराती है, दुनिया हमको। और जब अल्लाह के महबूब बन जाओगे तो हदीस कुदसी, एक लंबी हदीस है बुखारी की, सिर्फ एक टुकड़ा मैं बयान करता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, जब अल्लाह के महबूब हो तो अल्लाह के वली हो, वही वली है। वली कहीं बन के नहीं आता और न बनाया जाता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बन जाओगे तो वली हो। मन आदली वलियन, जो मेरे वली से कोई दुश्मनी रखेगा, सुन लो कान खोल के, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, मैं नहीं कह रहा हूं, यह रब्बे जुल जलाल चैलेंज कर रहा है कि मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। रब जिससे लड़ेगा वो दुनिया में कामयाब होगा। ये हदीस बतला रही है कि हम वली नहीं हैं, अल्लाह के महबूब नहीं है। यह हदीस सही है और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वलियों की मोहब्बत की, मदद की है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीहि वजद हलावतल ईमान, जिस इंसान के अंदर तीन चीजें होंगी, तीन अमाल होंगे, तीन, जरा तलाशिए, जरा अपने दिल को टटोलिए और हाजिर कीजिए दिल को, जहन और दिमाग को लाइए हदीस के सामने। सलासुन मन कुन्ना फीहि वजद हलावतल ईमान, तीन अमाल जिनके अंदर होंगे, तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी। हलावतल ईमान, ईमान की मिठास पाएगा, ईमान की लज्जत पाएगा, ईमान की चाशनी उसे मिलेगी। मिल रही हमको, आपको पता नहीं मिल रही है। अगर ईमान की चाशनी मिलती तो ये मस्जिद से हमारी बेरगबती नहीं होती, हम फजर में सोते नहीं। ईमान की लज्जत नहीं मिल रही है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है इबादतों में। पहली चीज, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम चीजों से बढ़ करके मोहब्बत हो। बताइए मुझे, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लोगों से ज्यादा लोगों की मोहब्बत की परवाह नहीं करते हैं। गुज़िश्ता जुमे को भी निकाल था, लगता था जैसे मैदान मार लिया हो। बाज नौजवान जुमा छोड़ करके नाचे हैं। क्या कहूं, स्टेटस था, मैंने देखा अपनी गली के नौजवान नजर आ रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। कौन सा ईमान है ये? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत। अरे वो बदबख्त जिसने आयत में कुरानी लिखा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसके बाद नाच और गाना कर रहा है, कुरान अजीज की तो हिम कर रहा है। अल्लाह है उसके रसूल से मोहब्बत रखो। मैंने गुज़िश्ता जुमा में कहा था, यह सियासी मदारी है, ये मदारी है, तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। इनसे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं हो सकती है जब तक रब चाहेगा। याद रख लो, हम अल्लाह के रहम करम पर है, उसी से उसकी करम, उसकी रहमत की भीख मांगते हैं कि बारे लाह जब तक रखना, इज्जत और आबरू के साथ रखना।
इन मदारियों के पीछे नहीं लगते हम। हमारा रिश्ता अल्लाह से है, हमारा रिश्ता जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, हमारा रिश्ता कुरान अजीज से है, हमारा रिश्ता हदीस से है, हमारा रिश्ता मस्जिद से है, हमारा रिश्ता नमाज से है, हमारा रिश्ता रोजे से है, हमारा रिश्ता ज़कात से है, हमारा रिश्ता हज से है। इन बेईमानों से नहीं है, इन घोटालेबाजों से नहीं है हमारा रिश्ता। कोई मुसलमान बनो। नस्र मिनल्लाह व फतह, ये कुरान की तौहीद नहीं है तो क्या है? कुरान की आयत लिख करके ढोल नाच रंग, ये क्या है? ईमान हुए? नहीं, ये शैतानत है, ये शैतानत है, ये इब्लीसियत है। और उस पर अगर तुमको नाज है तो रब्बे दुल जलाल के अजाब का इंतजार कीजिएगा। मेरा काम है कहना और कह दे रहा हूं मैं। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत बढ़ करके हो, कायनात की हर चीज से। और दूसरी, किसी मर्द मोमिन से जब मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। जाती मनसब के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, रुतबे के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत हमारी है तुम्हारे ईमान की बिना पर। तुर्की में जब जंग हुई थी 1900 या 1800, कुछ तारीख नहीं याद आ रही है, बलकान से जो जंग हुई तो मुसलमान जख्म हुए थे। हिंदुस्तानी वफद जा रहा था, डॉक्टरों की एक टीम जा रही थी, डॉक्टर अखलाक अहमद कदवाई की मैयत में। मौला आजाद रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद जिसे कहा जाता है, मुफस्सिर कुरान, अहले हदीस आलिम मौला आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इसी अहमदनगर किला में बैठ करके गुबार खातिर जिन्होंने लिखा। 24 साल की उम्र थी मौला आजाद रहमतुल्लाह अलैह की। उन डॉक्टरों को नसीहत करते हुए कहा था, ये डॉक्टरों तुम जा रहे हो उनके जख्मों पे मरहम पट्टी करने के लिए। उनके जिस्म हमारे जिस्म है, उनके जिस्म हमारे जिस्म है। वो जो जख्म खाए हैं तो इस्लाम के लिए जख्म खाए हैं। जरा आहिस्तगी के साथ, नरमी के साथ उनकी मरहम पट्टी करना, ताकि उनको टीस ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, और उसका दर्द अपने सीने में महसूस करना। ये मौला आजाद ने 24 साल की उम्र में उस हिंदुस्तान से जाने वाली टीम की जो मदद के लिए जा रही थी उसे नसीहत की थी। मेरे दोस्तों, आज यही उखुवत, यही भाईचारगी खत्म है, हम आपस में दस्ते बगरीबा हैं। और तीसरी चीज कि कुफ्र की तरफ लौटना इतना नापसंदीदा हो, इतना नागवार हो कि गोया कि आग में डाला जाना उसे नापसंद हो। बताइए, हम तो कुफ्र भी कर लेते हैं, साथ भी दे देते हैं। ये तीन चीजें जिसके अंदर होंगी वही ईमान की हलावत, वही ईमान की मिठास, वही ईमान की लज्जत पाएगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा से पूछा, बताओ अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है? अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है? कहने वाले ने, किसी ने कहा नमाज, ज़कात, किसी कहने वाले ने कहा जिहाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल यह है कि कोई मोमिन किसी मोमिन से जब मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, जब नफरत करे तो अल्लाह के लिए। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए है, हमारी दुश्मनी, तुम बेनमाजी हो, तुम नाचो गाने गाते हो, तुम्हें समझाऊंगा, नहीं मानोगे तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। यह है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हदीस सहीह की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुजरा। आपके पास कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्हीं बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस आदमी से बड़ी मोहब्बत है, मुझे इस आदमी से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह के लिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा, क्या तुमने उसको बतलाया है? कहा नहीं। कहा जाओ
اس کو بتلا کے آؤ۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، اس آدمی سے کہتے ہیں مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات تجھ سے محبت کرے۔ یہ دعا دیتا ہوا وہ ذات تجھ سے محبت کرے، جس ذات کی بنا پر جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ واپس آیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول جب میں نے یہ بتایا تو اس نے یہی کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناچ گانے والوں کے ساتھ محبت کرو گے انہی کے ساتھ رہو گے، نمازیوں سے محبت کرو گے نمازیوں کے ساتھ تمہارا چلو، اچھے آدمیوں خیر والوں کے ساتھ رہو گے، اور جس ثواب کی امید رکھتے ہو تمہیں ملے گا، یعنی جسے تمہیں امید ہے کہ مجھے ثواب ملے گا تو ملے گا وہ تم کو۔ حضرت انس کی روایت اور بیان کر دوں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جاتا ہے اپنے بھائی سے کے پاس، یہ ختم ہو چکا ہے، مطلب کی رشتہ داریاں ہیں، مطلب کی دوستیاں ہیں، مطلب کی محبتیں ہیں، لہذا میرے دوستو ملتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ملتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، جو اس سے ملاقات کرتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا تابت خوش ہو جاؤ وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے پاکیزہ جنت۔ اللہ اکبر، کیا لگتا ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، چائے کا بھی خرچ نہیں ہے، پانی کا بھی خرچ نہیں ہے، دعوت کا بھی خرچ نہیں ہے، صرف اس دل سے کینہ نکال دو، اس دل سے حسد نکال دو، اس دل سے بغض نکال دو، اس دل سے عداوت اور کدورت نکال دو، اور قرآن نے جو کہا اخوانن، بھائی بھائی بن جاؤ، گلے لگ جاؤ محبت سے۔ کہا وہ آواز دیتا ہے آسمان میں، فرشتہ آواز دے رہا ہے آسمان سے، جو اللہ کے لیے ملاقات کرنے آیا ہے، کہتا ہے تابت خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، لَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت۔ اور رب ذوالجلال اپنے عرش کی بادشاہی میں کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے ملاقات کی غرض سے گیا تھا، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ اللہ اکبر، رب کا مہمان ہو جاتا ہے، رب کا مہمان۔ کہا رب ذوالجلال عرش الہی کے بادشاہی میں وہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے لیے گیا تھا ملاقات کے لیے، میں اس کی میزبانی کروں گا اور میں اس کے لیے جنت ہی پسند کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے دوستو اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، محبت کرو آپس میں ایک دوسرے سے، اللہ کے لیے دشمنی کرو اللہ کے لیے۔ یہی دن ہوگا قیامت کا کہ رب ذوالجلال کہے گا این المتحابون بجلال الیوم، کہاں ہیں مجھ سے محبت کرنے والے؟ رب ذوالجلال آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کے لیے، میرے لیے، میری خاطر جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے؟ انہیں میں عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہے اس سائے کے علاوہ۔ اگر عرش الہی کا سایہ چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے، اور جو ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وأتم وأكبر.